بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درویش دور اندیش دنیا سے منہ موڑ کر اپنے مالک سے ناطہ جوڑ کر دشوار گزار پہاڑوں میں رہا کرتا تھا۔ تنہا عبادت الہی کی خوشبو میں دن رات مست رہتا اور دنیا پرست لوگوں کے نفس کی بو سے پریشان دماغ ہو جاتا۔ جنگل میں ہزارہ درخت پھلوں اور میووں کے تھے۔ اس درویش خدا مست کی خوراک یہی جنگلی پھل اور میوے تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا خیال آیا کہ خدا سے ایک عجیب و غریب عہد کر بیٹھا کہ اے میرے اللہ، میں آئندہ ان درختوں سے نہ خود میوہ توڑوں گا اور نہ کسی کو کہوں گا کہ مجھے پھل توڑ کے دے۔ میں وہ پھل نہ کھاؤں گا جسے ڈالیاں زمین سے اونچا رکھیں۔ میں وہ پھل اور میوہ کھاؤں گا جو ہواؤں کے جھونکوں سے خود جھڑ کر زمین پر آن گرے۔ غرض اس طرح کا عہد اس مرد درویش نے خدا سے کر لیا اور مدتوں اس پر قائم رہا۔ ایک دفعہ قدرت خدا کی کہ 5 دن گزر گئے، کسی درخت سے کوئی پھل نہ گرا۔ بھوک کی آگ نے درویش کو بے قرار اور مضطرب کر دیا۔ کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اسی عالم میں جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک درخت دیکھا جس کی ڈالیاں زور زور اور بڑے بڑے امرودوں سے بھری ہوئی تھیں۔ درویش وہاں کھڑا ہو کر حسرت بری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ درویش نے بڑا صبر کیا اور خود کو قابو میں رکھا۔ یکایک زور کی ہوا چلی۔ درویش کو کچھ سہارا ہوا مگر کافی دیر تک پھل ٹوٹ کر زمین پر نہ گرا۔ صبر حد سے گزر گیا۔ درویش کا نفس بے قابو ہو گیا۔ معدے کے اندر سے ہوک اٹھی اور اللہ سے جو عہد استوار کیا تھا وہ توڑ بیٹھا۔ ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ لیا اور پیٹ کی آگ بجھا لی۔ غیرت خداوندی حرکت میں آئی۔ ان دشوار گزار پہاڑوں میں چوروں اور قزاقوں کا ایک گروہ آ گیا۔ راتوں کو وہ گروہ شہروں اور بستیوں میں جا کر لوٹتا اور دن کو واپس آ کر وہاں رہتا۔ کوتوال کو ان قزاقوں کے بارے میں اطلاع ہو گئی۔ کوتوال نے سپاہیوں کی ایک بڑی جماعت بھیجی۔ انہوں نے اس پہاڑی اور جنگل کا گھیراؤ کر لیا۔ اس درویش کا مسکن بھی قریب ہی تھا۔ سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کر لیا۔ درویش کو بھی ان کا ساتھی سمجھ کر پکڑ لیا۔ کوتوال نے حکم دیا انہیں جیل میں بند کر دو۔ چند دنوں کے بعد عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ بعد میں یہ فرمان جاری ہوا کہ ہر ایک کا بایاں بازو اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے کوتوال کا حکم ملتے ہی تلوار چلانی شروع کر دی۔ فضا نالہ و شیون سے گونج اٹھی۔ درویش کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ جلاد ان کا بایاں بازو کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ یکایک ایک گھوڑ سوار تیزی سے وہاں نمودار ہوا اور جلاد کو للکارا، ارے مردود، ذرا دھیان کر، یہ شخص بہت بڑا شیخ اور ابدال وقت ہے، تو کیا ظلم ڈھا رہا ہے؟ اب خدا کے عذاب کا انتظار کر۔ گھوڑ سوار کی یہ بات سنتے ہی جلاد کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ عالم وحشت میں بھاگا، سیدھا کوتوال کے پاس گیا اور اسے اس حادثے سے آگاہ کیا۔ کوتوال کے ہوش اڑ گئے۔ لرزاں و ترساں، برہنہ سر اور برہنہ پاؤں درویش کی خدمت میں ہاتھ باندھے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے خدا کے مقبول بندے، مجھے خبر نہ تھی آپ کون ہیں۔ میں نے آپ پر سخت زیادتی کی، خدا کے لیے آپ ہمیں بخش دیجیے۔ درویش نے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ جس گناہ کی پاداش پہ میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ تمہیں ان حالات کی کیا خبر، لہذا تم بے فکر رہو۔ لوگوں میں اب اس درویش کا نام ہتھ کٹا شیخ مشہور ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی بے وقت اور بغیر اجازت لیے جھونپڑی میں گھس آیا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ مرد کلندر اپنے دونوں ہاتھوں سے خرقہ درویشی میں پیوند لگا رہا ہے۔ اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا، حضرت، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں۔ لوگ خامخواہ کہتے ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ درویش نے کہا، ارے او میری جان کے دشمن، تو جھونپڑی میں بغیر اجازت کیوں آ گیا؟ اس نے ندامت سے عرض کیا، حضرت، مجھے آپ کی زیارت کا بے حد اشتیاق تھا۔ اس شوق ملاقات سے مغلوب ہو کر یہ غلطی کر بیٹھا۔ درویش نے اس کی محبت اور خلوص دے کر کہا، اب تو آ گیا ہے تو ادھر بیٹھ جا، لیکن خبردار، جو کچھ تو نے دیکھا ہے اس کا ذکر میری زندگی میں ظاہر نہ کرنا۔ انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی گفتگو کے دوران ملاقات کے لیے جھونپڑی کے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی کسی سوراخ سے شیخ کو دونوں ہاتھوں سے پیوند لگاتے دیکھ لیا تھا۔ ان سب پر درویش کی کرامت کا راز کھل گیا۔ درویش نے دل میں کہا، اے میرے اللہ، اس حکمت سے تو ہی خوب آگاہ ہے۔ میں جتنا اس کو چھپانا چاہتا تھا اتنا ہی تو نے اسے ظاہر کر دیا ہے۔ اسی وقت درویش کو القاء ہوا
جب تیرا ہاتھ چوروں کے ساتھ کاٹا گیا تھا، لوگوں کے دلوں میں تیرے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خیال کرنے لگے کہ تو مکر و فریب کا جال بچھائے بیٹھا ہے۔ یہ بات ہمیں پسند نہیں کہ یہ لوگ بد نصیبی اور گمراہی میں گرفتار ہوں اور اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی رکھیں۔ اسی لیے ہم نے تیری یہ کرامت سب پر ظاہر کر دی۔ یہ چراغ ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے روشن کیا گیا ہے۔ اس الہام کے بعد درویش نے مستانہ وار نعرہ لگایا اور رب العزت کی تسبیح کرتا ہوا سجدے میں گر گیا اور خوب رویا کہ مالک تو جو کرتا ہے وہ عین حکمت ہے، ہم سب کی لغزشیں معاف فرما۔ مولانا روم اس آیت کے ذریعے دو باتیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر ہم اللہ سے کوئی عہد کر لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اسے قائم رکھیں اور ایسا کوئی عہد نہ کریں جس پر قائم نہ رہ پائیں۔ دوسری یہ کہ اللہ کی حکمتیں اللہ خوب جانتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اسے اپنے بندوں کی عزت کس طرح رکھنی ہے۔